अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो का मौजू है हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत खतीजतुल कुबरा से किस तरह हुआ। हमने अपने साबका वीडियो में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जवानी के वाक़ये थे उस पर बात की थी, तो सिलसिला आगे इसी तरह बढ़ रहा है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो अब तक बर वक्त पहुंचती रहे। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवानी में नबूवत से पहले इंतहाई दयानतदार, अमानतदार और लोग जो है मक्का के आप अलैहिस्सलाम को सादिक और अमीन कहते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन अबी हमसा एक सहाबी हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो फरमाते हैं कि नबूवत से पहले एक मर्तबा मैं एक चौराहे में खड़े हुए हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ गुफ्तगू कर रहा था कि अचानक मुझे अपना काम याद आ गया। तो मैंने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा लिया कि आप यहाँ पर खड़े रहें कि मैं अपना ये काम जो है अभी करके आता हूँ। तो वो चले गए और उनको अपना वादा याद ना रहा। 3 दिन के बाद जब वो वहाँ से गुजरे हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी हमसा, तो उन्होंने देखा कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वहाँ पर खड़े हुए हैं। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अब्दुल्ला, तूने मुझे आज तकलीफ़ और मुसीबत में डाल दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन हमसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ और सिर्फ इतनी बात मुझे कही। तो इसी तरह एक और सहाबी हैं हज़रत साइब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो भी फरमाते हैं कि नबूवत से पहले मैं हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मर्तबा तिजारती माल के ज़रिए से तिजारती माल जो शाम की तरफ गया था उसके साथ में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक था और उसी वक्त में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेदाई बन गया था। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है माल तिजारत का सामान जो है तिजारत का सामान ले जाया करते थे और ये तिजारती काफिला जो है पहले अब्दुल मुत्तलिब लेकर जाते थे। उसके बाद जो है अबू तालिब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जो हैं वो लेकर जाते थे। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ जाया करते थे। तो जो जो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो है बढ़ती गई तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तन्हा माल तिजारत का जो सामान जो है ये साथ लेकर जाते रहे। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानत, अमानत, सदाकत, नजाबत, तो ये सारे के सारे जो है हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो सुनती रहती थी। तो इन्होंने अपने भतीजे के ज़रिए से हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम पहुंचाया। भतीजे का नाम था कुतैमा। तो अपने भतीजे कुतैमा के ज़रिए से हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम पहुंचाया कि आप हमारा जो तिजारत का माल जो है आप शाम की तरफ लेकर जाएं और आपको इतना मुआवजा जो है माकूल मुआवजा जो था वो मुकर्रर किया। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से मशवरा किया तो अबू तालिब ने इजाज़त दे दी। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का माल जो है वो लेकर गए हैं शाम में। तो इसके माल तिजारती माल जो लेकर गए थे हज़रत खतीजतुल कुबरा का गुलाम मैसरा भी साथ था और इसी तरह हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का चचाजाद भाई
جو خزیمہ بن حکیم یہ بھی ساتھ تھا۔ تو یہ لے کر گئے ہیں تجارتی مال۔ تو وہاں پر واپسی پر آتے ہوئے میسرہ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پورا واقعہ بیان کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تجارت کرتے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز ہے، ایسا انداز ہم نے کسی کا بھی نہیں دیکھا، اور جب بھی ہم گزرتے تھے، کہیں بیٹھتے تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے ایک بادل جو ہے سائے کیے ہوتا تھا۔ تو یہ سارا واقعہ سنایا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے دوبارہ ایک مرتبہ پھر مال تجارت کے ذریعے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معقول معاوضہ تو تھا وہ دوبارہ مقرر کیا، اور دوبارہ خواہش ظاہر کی کہ آپ ایک مرتبہ پھر میرا مال تجارت جو ہے لے کر جائیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا، اور انہوں نے دوبارہ اجازت دی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ جو ہے یمن کی طرف لے کر گئے تھے۔ تو وہ جب راستے میں گزر رہے تھے تو ایک راہب کا عبادت خانہ تھا، تو وہ اپنے عبادت خانے سے باہر آیا۔ یہ دوسرا جو تجارت کا سامان جو ہے یمن کی طرف یا شام کی طرف، ان دونوں علاقوں میں سے کسی ایک علاقے کی طرف دوبارہ لے کر گئے تھے۔ تو وہ جب راہب اپنے عبادت خانے سے باہر جب آیا تھا تو اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو وہ فوراً اپنی عبادت خانے میں گیا اور ایک کتاب لے کر آیا۔ تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھتا جاتا، اور اس کے پاس جو کتاب تھی وہ کتاب پر بھی نگاہ کیے ہوئے تھا، بار بار دیکھتا جاتا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھتا جاتا۔ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس قدر غور سے دیکھ رہا تھا، تو خزیمہ بن حکیم جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے چچا زاد بھائی تھے وہ دیکھ رہے تھے۔ تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اے اہل آل غائب، آپ کہاں ہو، مدد کے لیے دوڑو۔ تو سارے کے سارے جو قافلہ والے تھے وہ دوڑتے ہوئے آئے، اور یہ جو تھا راہب جو تھا، کاہن جو تھا، عبادت خانے کے اندر دوڑتا ہوا گیا، اور عبادت خانے کی جو چھت تھی اس پر کھڑا ہو گیا، اور وہ چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ آپ مجھ سے گھبرائے نہیں، آپ مجھ سے گھبرائے نہیں، میں تو یہ دیکھنا چاہتا تھا یہ شخص کون ہے، یہ مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو یہ جو شخص ہے یہ آخری نبی ہے، نبی آخر الزماں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور تمام کے تمام لوگوں نے سوکھا سانس لیا، اور قافلہ جو ہے آگے کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ تو اس قافلے کے اندر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، دیانت، صداقت کے ذریعے سے جو منافع کم ہوتا تھا پہلے، وہ بہت زیادہ منافع ہوا۔ تو یہ اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ کئی مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کر گئے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ شرافت میں، امانت میں، پاک بازی میں اپنی مثال آپ تھی۔ مکہ کی شریف خاتون کہلاتی تھی، اور یہ انہوں نے 2 مرتبہ شادی کی تھی، اور دونوں مرتبہ ہی ان کے خاوند جو ہے فوت ہو گئے تھے۔ تو بے شمار لوگوں نے ان کے ساتھ جو ہے نکاح کرنے کی کوشش کی ہے، مگر انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، صداقت، شرافت، دیانت کا بہت زیادہ چرچا سنا تھا، اور تجارتی قافلے کے ذریعے سے یہ خود بھی مشاہدہ کر چکی تھی۔ تو انہوں نے سوچا کیوں نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا جائے۔ تو انہوں نے نفیسہ نامی عورت تھی، ایک روایت یہ ہے، جبکہ صحیح روایت جو ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھپھی تھی عاتقہ بنت عبد المطلب، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی تھی، ان کے ذریعے سے پیغام پہنچایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے آ کر گھر بار کی ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا ہے، اور مشورے کے اندر جو ہے تمام کے تمام جو بنو ہاشم تھے ان تمام نے مشورہ کیا آپس میں۔
تو اس مشورے کے اندر یہی بات طے پائی گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دیا جائے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا گیا تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان بنو ہاشم تھا وہ تمام کا تمام موجود تھا نکاح کے وقت، اور اسی طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو خاندان تھا اس میں عمر بن اسد اور اسی طرح ورقہ بن نوفل جو چچا زاد بھائی تھا یہ بھی ساتھ تھا، اور اسی طرح خزیمہ بن حکیم یہ بھی ساتھ تھا۔ وہ تمام کے تمام جو لوگ تھے دونوں طرف کے جو خاندان والے تھے وہ تمام کے تمام موجود تھے، اور جو نکاح کا خطبہ جو تھا وہ ابو طالب نے پڑھا، اور اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو اولاد ہے ماں سوائے حضرت ابراہیم کے، باقی تمام کی تمام اولاد جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی۔ ان میں سے 2 لڑکے ہیں اور 4 لڑکیاں ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولاد ہیں اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں ان کا نکاح کن کن کے ساتھ ہوا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ہیں ان کا نام کیا تھا۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ تو تمام دوست جو ہیں باقاعدگی سے یہ ترتیب سے جو سلسلہ چل رہا ہے یہ ویڈیو دیکھتے رہا کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔